الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات سے چند ضروری گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس وقت پوری دنیا کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہے۔ بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک اس سماوی آفت کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں اور اس بات کے منتظر اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس مہلک وبا سے انسانیت کو نجات عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری اور شریعت مطہرہ کا حکم ہے۔ بلا شبہ انسان اپنی ان تدابیر کے ذریعے تقدیر سے نہیں بھاگ سکتا، لیکن ہمیں بحیثیت مسلمان حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر پورے بھروسے اور توکل کے ساتھ ساتھ حفاظتی تدابیر بھی اختیار کریں۔ اسی سلسلے میں ایک تجویز یہ سامنے آئی ہے کہ مساجد سے قالین اٹھا دیے جائیں، کیونکہ یہ قالین جراثیموں کی آماجگاہ ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی متاثرہ شخص نے ان پر ہاتھ لگایا ہو یا سجدہ کیا ہو۔ اگر کسی جگہ قالینوں یا صفوں کا اٹھانا مشکل ہو تو گزارش یہ ہے کہ ہر نمازی اپنے گھر سے کوئی صاف کپڑا یا جائے نماز ساتھ لائے اور قالین یا صفوں کے اوپر بچھا کر اس پر نماز ادا کرے تاکہ حفظ ما تقدم ہو سکے اور کسی قسم کا اندیشہ نہ رہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ بحمد اللہ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرا میڈیکل سٹاف نہایت جانفشانی سے مریضوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ لیکن چونکہ کرونا وائرس کے مریض کو آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے اور لوگ اس کے قریب جانے سے گھبراتے ہیں، اس لیے بعض مقامات پر مریضوں کے تنہائی محسوس کرنے کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ میری تمام ڈاکٹرز، نرسز اور پیرا میڈیکل سٹاف سے اپیل ہے کہ وہ اس خدمت کو عبادت سمجھ کر انجام دیں اور اپنی تمام احتیاطی اور حفاظتی تدابیر کے ساتھ مریض کو یہ احساس نہ ہونے دیں کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ بالخصوص سرکاری ہسپتالوں میں متعلقہ افراد کو پوری تندہی سے اپنے فرائض انجام دینے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ابتلا کے اس موقع پر انہیں اس خدمت کا دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ دینی مدارس اور جامعات کے طلباء جو آج کل ملکی حالات کی وجہ سے اپنے تعلیمی اداروں کی بجائے اپنے گھروں میں مقیم ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے یہ طلباء کرام فراغت کے ان دنوں کو اپنی تعلیمی، تدریسی اور اصلاحی سرگرمیوں میں صرف کر رہے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ طلباء کو اس امر کی طرف بھی متوجہ کرنا ضروری ہے کہ اس وقت اہل وطن ایک وبا کا شکار ہیں اور سینکڑوں مریض ہسپتالوں میں داخل ہیں، ان کے اہل خانہ پریشان ہیں۔ اس موقع پر مریضوں اور ان کے خاندانوں کی خدمت اور ان کی دلجوئی کرنا بہت عظیم عمل، عبادت اور باعث اجر عظیم ہے۔ آپ طلباء کرام اس سلسلے میں رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کریں اور ڈاکٹر حضرات کی ہدایات کے مطابق حفاظتی اقدامات اختیار کرنے کے بعد مریضوں اور ان کے اہل خانہ کی ممکنہ خدمات کے لیے پوری طرح محنت کریں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ خلق خدا کی خدمت اللہ تعالیٰ کو کس قدر پسند ہے، بالخصوص بیمار کی بیمار پرسی اور خدمت پر اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ آپ حضرات نہ صرف اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں بلکہ آگے بڑھ کر اپنی خدمات کو بھی پیش کریں۔ ایک آخری اور اہم گزارش یہ ہے کہ یہ بات نہ کہی جائے کہ ہم نے کرونا وائرس کے مقابلہ کرنا ہے، ہم نے اس سے لڑنا ہے، ہم نے یہ جنگ کرنی ہے، ہم نے اس کو شکست دینی ہے۔ ہمیں اپنی بندگی، عاجزی اور عبدیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یوں کہنا چاہیے کہ ہم نے اس کرونا وائرس کی اس عالمی وبا سے بچنا بھی ہے، بچانا بھی ہے، اور ہم نے اللہ کی طرف توجہ کرنی ہے، توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آیت کریمہ کا ورد کریں، کم از کم روزانہ 100 مرتبہ ضرور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں، اور اس کے علاوہ نمازوں کا اہتمام کریں
اور توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، رو رو کر گر گرا کر دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری انسانیت کو اس بلا اور وبا سے نجات عطا فرمائے، اور دینی مدارس و جامعات، مساجد، بالخصوص حرمین شریفین کی وہی رونقیں ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ عطا فرما دیں جو ان کا حصہ ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔